گلزار اردو 11ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق آزمائشی اشاعت سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نوائے سروش احسان دانش، پیدائش 2 فروری 1914 کاندھلہ، ہندوستان، وفات 21 مارچ 1982 لاہور، تصانیف جادہ نو، درد زندگی، نفیر فطرت، شیرازہ، ابر نیساں، فصل سلاسل، جہان دانش۔ حاصلات تعلم۔ یہ نظم پڑھ کر طلباء 1. نسبتاً طویل کلام سن کر اپنے لفظوں میں بیان کر سکیں۔ 2. درسی تحریر نظم کو اوصاف بلند خوانی، صحت تلفظ، لب و لہجے، رموز اوقاف، اعتماد، زیر و بم کے لحاظ سے پڑھ سکیں۔ 3. بیت بازی کی محفل میں مستند اور معیاری شعر پڑھ سکیں۔ 4. حسن تکرار کی تعریف کر سکیں۔ امید فتح رکھو اور علم اٹھائے چلو، عمل کے ساتھ مقدر کو آزمائے چلو۔ مسافروں میں مسافت کا ذکر کیا معنی، فضا پکار رہی ہے قدم بڑھائے چلو۔ بجا بجا کے اندھیرا ہے شاہراہوں میں، چراغ فکر جہاں تک جلے جلائے چلو۔ یہ دور آگ نہیں روشنی ہے منزل کی، قدم ملا کے بڑھو اور علم اٹھائے چلو۔ سفینہ غرق ہو یا کوئی گھاٹ پر اترے، تمہارا فرض یہ ہے روشنی دکھائے چلو۔ جو برق رو ہیں انہیں دو اصول ہم سفری، جو تیز گام نہیں ان کا دل بڑھائے چلو۔ نہیں ہے شاخ تراشی ہی شامل دانش، روش روش پہ نئے پھول بھی کھلائے چلو۔ ماخوذ از جہان دانش۔ فرہنگ، سفینہ، کشتی۔ گھاٹ، وہ مقام جہاں سے کشتی پر سوار ہوں یا اتریں۔ برق رو، برق رفتار، تیز رو، بجلی کی رفتار سے چلنے والا۔ تیز گام، تیز رفتار، جلد جلد قدم اٹھانے والا۔ روش روش، جا بجا، ہر طرف۔ شاخ تراشی، پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنا۔ مشق۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، شاعر کے نزدیک مقدر آزمانے کی کیا شرط ہے؟ ب، مسافر کو شاعر نے فاصلے کا ذکر کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ جیم، تیسرے اور پانچویں شعر کی تشریح کیجیے۔ دال، شاعر نے مقطع میں کیا نصیحت کی ہے؟ واضح کیجیے۔ ہے، شاعر کے نزدیک برق رو کے لیے اصول ہم سفری کیا ہو سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، اس نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے۔ برق رو، چراغ فکر، قدم ملانا، تیز گام، شاخ تراشی، نوائے سروش، روش۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ 1، گھاٹ پر اترنا کے معنی ہے: الف، گھاٹا ہو جانا۔ ب، دھوبی گھاٹ پر آنا۔ جیم، ساحل پر پہنچنا۔ دال، ہوائی جہاز کا گھاس پر اترنا۔ 2، بجا بجا کے اندھیرا ہے شاہراہوں میں، اس مصرعے میں مناسب رمز وقف آئے گی: الف، وقفہ۔ ب، ندائیہ۔ جیم، سوالیہ۔ دال، ختمہ۔
3. اوصاف بلند خوانی میں یہ وصف بھی شامل ہے: الف تیز رفتاری، ب صحت تلفظ، جیم ترنم، دال دھیمی آواز۔ 4. لفظ علم کی جمع ہے: الف علوم، ب اعلام، جیم عالم، دال علماء۔ 5. تیز گام سے شاعر کی مراد ہے: الف تیز ذہن والے، ب تیز زبان والے، جیم تیز قدم والے، دال تیز سوچ والے۔ حسن تکرار: چلنا وہ بادلوں کا زمیں چوم چوم کر، اور اٹھنا آسماں کی طرف جھوم جھوم کر۔ بجلی کو دیکھو آتی ہے کیا گونجتی ہوئی، سبزے کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رونتی ہوئی۔ آتی ادھر صبا ہے ادھر سے نسیم بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ ہے آتی شمیم بھی۔ درج بالا اشعار میں الفاظ چوم چوم کر، جھوم جھوم کر، ٹھنڈی ٹھنڈی اور ساتھ ساتھ استعمال ہوئے ہیں۔ اس طرح ایک ہی لفظ کے بار بار استعمال سے شعر میں جو خوبی پیدا ہوتی ہے اسے صنعت تکرار کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، آپ اس نظم میں سے صنعت تکرار تلاش کر کے لکھیے۔ سرگرمیاں: طلباء 2 گروپوں میں تقسیم ہو کر بیت بازی کے اصول کے تحت مقابلہ کریں گے۔ طلباء 2 یا زیادہ گروپوں میں تقسیم ہو کر اوصاف بلند خوانی کے مطابق ایک ایک شعر پڑھیں گے۔ طلباء جوڑیوں میں کمرہ جماعت میں تقسیم ہو جائیں۔ باری باری ایک طالبہ یا طالب علم شعر سنائے، دوسری طالبہ یا طالب علم اپنے لفظوں میں بیان کریں گے۔ برائے اساتذہ: اپنی نگرانی میں ہر سرگرمی اس کے تقاضوں کے مطابق طلباء سے کرائیے۔ لغت یا تھیسورس کے استعمال میں طلباء کی مدد کیجیے۔ طلباء کو بطور خاص بیت بازی کے اصول اور فوائد بتائیے۔ طلباء کو اوصاف بلند خوانی واضح طور پر بتائیے۔ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اسی طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔